تعالیٰ کے اس بڑے اجتماع سے ایک بار پھر مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ سرزمین اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ اس سرزمین نے ہمیشہ حق کے پرچم کو سربلند رکھا ہے اور شہدائے بالا کوٹ اس سرزمین کی قربانیوں کی تاریخ کی شاہد عدل ہے۔ جمعیت علماء اسلام آپ کی آواز ہے، آپ کے حقوق کی آواز ہے۔ پاکستان میں اسلام کی سربلندی، انسانی حقوق کا تحفظ اور خوشحال معیشت، یہ ہمارا بنیادی ہدف رہا ہے۔ یہ ہمارے منشور کی اساس رہا ہے۔ اور آج جب اس ملک میں سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، سیاسی افراتفری ملک میں پیدا کی گئی، اور پھر جب 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ایک جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی، اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آیا۔ پاکستان پوری دنیا میں نہیں، اس خطے میں بھی ڈوب گیا۔ معیشت کی کشتی غرقاب ہونے لگی، اور پھر پاکستان کو بچانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن ہم ایک بڑے بحران سے نکلے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی عدم استحکام، اور پھر آپ کے دفاعی نظام کو کمزور کیا گیا۔ ہماری دفاعی قوت پاکستان کی تاریخ میں منقسم نظر آئی۔ آج ہم اس بحران سے بھی نکل چکے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے در حقیقت ریاست پاکستان کی بقا، اس کی سالمیت اور اس کی حفاظت کی جنگ لڑی ہے، اور آپ کی دعاؤں سے ہم نے اس جعلی اقتدار کا بھی خاتمہ کیا، اور پاکستان کو معاشی بنیاد پر بھی ایک کامیاب سفر پر روانہ کر دیا۔ وہ پاکستان جو آئی ایم ایف میں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، اور ممکن تھا کہ عنقریب آپ کو دنیا میں مالیاتی لحاظ سے بلیک لسٹ قرار دے دیا جاتا، دیوالیہ قرار دے دیا جاتا۔ نہ کوئی ملک آپ کو قرضہ دیتا، نہ آپ کو کوئی امداد دیتا،
اور افریقہ کے گئے گزرے صحرائی ملک کی طرح پاکستان کی حیثیت بن جاتی. لیکن آج ان 6 مہینوں میں، گزشتہ 6 مہینوں میں پاکستان گرے لسٹ سے واپس بین الاقوامی اداروں نے اس کو وائٹ لسٹ میں تبدیل کر دیا. ہماری حالت بہتری کی طرف دنیا نے تسلیم کر لی ہے، اور ظاہر ہے ملک دلدل میں تھا. دلدل سے نکلنا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کے روپے کی قیمت 250 کے قریب پہنچ گئی تھی ڈالر کے مقابلے میں. آج وہ واپس آ رہی ہے. سرمایہ کاری کا راستہ بند ہو گیا تھا. غیر مسلم دنیا میں چین ہمارا قریب ترین دوست تھا اور ہے. مسلم دنیا میں سعودی عرب ہمارا قریب ترین دوست ہے. ہم نے اپنے دونوں دوستوں کے اعتماد کو ختم کیا. آج ہم ایک کا بھی اعتماد حاصل کر رہے ہیں اور ہم دوسرے کا بھی اعتماد حاصل کر رہے ہیں، اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. لیکن ہمیں یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ آپ نے دیکھا، آپ ہی تو راستہ ہیں، ہزارہ ہی تو راستہ ہے اس عظیم شاہراہ کا جس کو ہم شاہراہ ریشم کہا کرتے تھے، اور آج ہم اس کو سی پیک کہہ رہے ہیں. ایک بین الاقوامی تجارتی شاہراہ جس کے لیے ہم نے 20 سال محنت کی، اور جب ہم قریب پہنچ گئے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا آغاز ہو، جب 2014 میں چین کا صدر ایک میگا پیکج کے ساتھ پاکستان آ رہا تھا، تو اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دے کر انہوں نے چین کے صدر کا راستہ روکا اور پاکستان کے اندر ایک بڑی سرمایہ کاری کو مؤخر کر دیا. آج انہوں نے لانگ مارچ کے فیصلے کیے. کیا لانگ مارچ ہے؟ روزانہ 1 فرلانگ چلتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں لانگ مارچ کا. فرلانگ مارچ ہے. ابھی میرے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں لنگڑا مارچ. اب آپ بتائیں، آگے ہو رہے ہیں تو پیچھے ہو رہے ہیں، تو آ رہے ہیں تو پھر نہیں آ رہے. اور جو ہی سعودی عرب کے ولی عہد نے 21 نومبر کو اسلام آباد اترنے کا اعلان کیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم 21 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا. کیا کیا نقصانات انہوں نے پاکستان کو نہیں پہنچائے. کون سا موقع ہے جب اس وطن عزیز پر ان کو ضرب لگانے کا موقع ملا اور انہوں نے نہیں لگایا. اعتراض کرتے ہو پی ڈی ایم کی حکومت پہ، بالکل آپ کو حق ہے. اگر ہماری کمزوری ہے اس کو اجاگر کرنے میں ہم شکریہ ادا کریں گے. لیکن مہربانی کرو، ایک درخواست ہماری سن لو کہ اپنے 3.5 سالہ کارکردگی تو لوگوں کے سامنے بیان کر لو ذرا. کسی ایک تقریر میں اپنی گزشتہ 3.5 سالہ حکومت کی ایک کارکردگی تو دنیا کو بتا دو. تم نے پوری دنیا کی جتنی پاکستان میں میگا پروجیکٹس تھے، بڑی بڑی سرمایہ کاریاں تھی، ان سب کو فریز کیا ہے یا نہیں کیا؟ تم تو پاکستان کے کاروبار کو ہمارے گلی کوچے کے کاروبار پر لے آئے. مائکرو لیول کا کاروبار. مائکرو لیول میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بازار کے اندر جو پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں،
اس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو مائکرو لیول کا کاروبار کہتے ہیں. مرغیوں کا کاروبار، انڈے کا کاروبار، کھرکے کا کاروبار، کٹے کا کاروبار. آپ تو ملک کو اس معیشت پہ لے آئے تھے. تم نے تو دنیا کو فارغ کر دیا تھا، ہمیں پوری دنیا سے کاٹ دیا تھا آپ نے. میرے محترم دوستو، میں نے خود ان کے ایک انتہائی قریب ترین اور وفادار، جو ان کی کرتوتوں سے باغی ہو گیا تھا، میری کوئی ملاقات اس سے نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو جب ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے سنا کہ فضل الرحمان سے تو میری کوئی ملاقات نہیں ہے، اور جب وہ اس کو بیرونی ایجنٹ کہتا ہے تو مجھے اس سے بھی اختلاف تھا. لیکن آج سوچتا ہوں کہ ملک کو اس قدر گرانا یہ بیرونی ایجنڈے کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ تمہارے لوگوں نے بات کی ہے. شہید شاہد من اہل، تمہارے گھر سے تمہارے اوپر شہادتیں آئی ہے. اگر فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ آیا اور تم نے بیرونی امداد کو چھپایا، میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا، کسی دوسری پارٹی نے آپ پر الزام نہیں لگایا. آپ کی پارٹی کے اندر سے تمہارے ایک بانی رکن نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس چوری ہوا ہے، اور آپ کے اپنے لوگ الیکشن کمیشن میں گئے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ چور ہیں. ہم نے نہیں کہا، ایک ادارے نے کہا آپ چور ہیں. آپ کا منشور کیا ہے؟ صرف ایک بات، اپنے مخالف کو چور 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 کہتے رہو، اس کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں ہے. دوسروں کی مخالفت پر سیاست کی عمارتیں کھڑی نہیں ہوتی. اپنی بنیاد بتاؤ کیا ہے. کیا ثابت نہیں ہوا کہ تم نے اسرائیل سے مدد لی ہے؟ کیا سامنے نہیں آیا ریکارڈ کے اوپر ہوا کہ انڈیا سے مدد لی ہے؟ اور انڈیا میں ایک تجزیہ نگار خود اعتراف کرتا ہے ٹی وی پر کہ ہم نے آپ کی مدد کی. عمران خان، ہم نے آپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے. یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا کیا چھپاؤ گے تم لوگوں سے؟ اگر ہماری بات کوئی نہیں مان رہا تھا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا دعویٰ مقبول نہیں ہے. چونکہ مقبول نہیں، اس لیے ہم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں. ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے امانت سمجھی یہ بات کہ جو حق ہے اور جو سچ ہے وہ قوم کی امانت ہے، ہر حالت میں قوم کے سامنے رکھیں. ہم نے اپنی سیاسی مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے اقتدار کی مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے دولت اور مفاد کو نہیں دیکھا. ہم نے حقائق کو دیکھا اور حقائق قوم کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ گلی گلی ہمارے اس حقائق کو تسلیم کیا جائے گا. میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے. انشاءاللہ سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا. اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت ہونی چاہیے. ملک کی معیشت اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ ایک پارٹی اب اس کو نہیں سدھار سکتی، معیشت کو بہتر نہیں کر سکتی. میں ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہ پاکستان میں قومی حکومت ہی تو موجود ہے. ملک کے اندر آج ایک قومی حکومت ہے، سب اکٹھے ہیں، نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف، منشور ایک دوسرے سے جدا، لیکن ملک ایک ہے، اس پر ہم متفق. معیشت ہمارا مسئلہ ہے، غریب ہمارا مسئلہ ہے، اس پر ہم متفق. لہذا
اس قومی حکومت میں اگر نہیں ہے کوئی تو وہ ایک ہی نہیں ہے جو اس سارے گند کا ذمہ دار ہے، جو اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہے۔ ایک عمارت کی تخریب کرنے والا، اس کو عمارت کی تعمیر میں حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا آج ایک قومی سوچ کے ساتھ ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی قومی سوچ کی برکت ہے کہ پاکستان کی دفاعی قوت تنازع سے بچ گئی، ایک متفقہ قیادت دوبارہ وجود میں آ گئی۔ پاکستان کی دفاعی قوت پاکستان کی بقا کے لیے آخری حصار ہے۔ میری پارٹی میں کوئی نہ رہے، کچھ لوگ چلے جائیں، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں اپنی فوجی قیادت سے ہزار اختلاف کے باوجود ہم اس کو پاکستان کا آخری حصار سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے توڑنے اور اب باہمی تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اختلاف رائے کریں گے، اختلاف رائے کیا ہے، بڑی جرت کے ساتھ کیا ہے۔ ہم جیسے جرت کے ساتھ موقف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے امریکہ کے خلاف بات کی، ان کی سیاست کے خلاف بات کی، افغانستان میں اس کی جارحیت کے خلاف بات کی۔ آج بھی ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ کو ہم نے اقتدار سے الگ کیا اور آپ نے ایک کاغذ لہرایا کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے ہمارے خلاف، آج وہ کاغذ کدھر ہے؟ جون پر کتنے دن سے سربراہ JSUI مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مانسہرہ کی سرزمین کی ایک تاریخ ہے، سرزمین نے ہمیشہ حق کا پرچم بلند رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑے بحران سے نکلا ہے اور امریکہ چما خلاف سازش کرو اگے سر روغ غواړم او که ما حکومت راغی زبردست دوستی به زما امریکې سره وي، سهار یو خبره، ماښام بله خبره، مازدیګر بله خبره، بیا چې سهار کېږي بیا بله خبره، بیا ماښام بله خبره، او دا قمقلانې داسې ښې اوري وایي بیا په دې سره څه چلو کوو؟ د دغو حالاتو مقابله ایک یوه خبره ده، ثابت قدمي. هغه خبره کوئ چې تا په اطمینان وي چې زه رښتیا وایم. آج پہلی مرتبہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت نے جب فیصلہ دیا کہ سود کا خاتمہ ہو تو کچھ چیزوں پر الجھنیں تھیں، اس کو بنیاد بنا کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان اور کچھ اور لوگ بھی اس پر نظر ثانی کے لیے عدالت میں چلے گئے، لیکن ہم نے موقف اختیار کیا کہ نہیں، اب عدالت کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے، اپیلیں واپس لینی چاہیے، اور الحمدللہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ دونوں بینک وہ نظر ثانی کی اپیل واپس لیں گے۔ اب کچھ اور لوگ ہیں جن کی اپیلیں ابھی تک ہیں، لیکن جس وقت سرکار کی بینکوں نے اپیل واپس لے لی اور 30 نومبر کو کراچی میں ایک بہت بڑا قومی سطح کا سیمینار ہو رہا ہے جس کی دعوت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دی، اور پاکستان کے جو فیڈریشن ہے، پاکستان فیڈریشن، چیمبر آف کامرس، ان کے لوگ اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں جو تجاویز آئیں گی، اس میں جو اگلے اقدامات کے لیے رہنمائی ملے گی،
वो पाकिस्तान की मईशत को इस्लामी खतूत पर उस्तवार करने में मददगार साबित होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क को मगरबी तहजीब की तरफ धकेला गया है। हमारे नौजवान को मादर पिदर आजाद बना दिया गया। आबाओ अजदाद का बावकार, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम तमद्दुन उससे बागी बना दिया गया है। हमने उसको वापस लाना है, आपने वापस लाना है, अपने नौजवान को समझाना है, उसके मोहल्ले में जाना है, उसके घर में जाना है, उसके हुजरे में आपने जाना है और उसको आपने अपने मुआशरे की तरफ वापस लाना है। बेहयाई और फहाशी कहते हैं आजादी मार्च, कोई आजादी मार्च नहीं है, आवारगी मार्च है। आवारगी को आजादी कहा जाता है? जो जमीयत ने कहा आजादी मार्च, तुम भी हमारी नकाली करो, नकाली से बचो। जी, हकीकी आवारगी मार्च, हकीकी आवारगी मार्च है। बेहयाई और फहाशी के मनाजिर कंटेनर पे दिखाए जा रहे हैं और उनके नीचे लिखा होता है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नंगा तड़ंगा आदमी बाजार से गुजर रहा है और उसने तख्ती लटकाई हुई है, लोगों हया करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुआशरा हमें देना चाहते हैं? हमने अपने अकाबिरीन से सबक लिया है, हमें अपने अकाबिर और असलाफ ने ये जमात अता की है, इसका नजरिया अता किया है, इस नजरिए के लिए काम करने का रवैया अता किया है और हम एक इस्लामी तर्ज हुकूमत और एक इस्लामी तहजीब की जंग लड़ रहे हैं। तो याद रखो, हमने जो परचम बुलंद किया है, परचम नबवी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस परचम की निस्बत होगी, फिर वो जमात एक मौक़िफ़ इख्तियार करे कुरान और सुन्नत के हवाले से, वो जमात एक मौक़िफ़ इख्तियार करे मगरबी तहजीब के मुकाबले में इस्लामी तहजीब के हवाले से, और फिर उससे पीछे हट जाए, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुमकिन ना होगा। बाकी मुल्क हमारा है। अगर गांव में किसी के घर पे आग लग जाए तो किसी ने नहीं पूछना कि ये जमीयत वाले के घर पे लगी है, पीपल्स पार्टी वाले पे लगी है, पीटीआई वाले पे लगी है। सारा गांव उठता है और उस आग को बुझाता है। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हैं, एक हुकूमत में शामिल हैं और इस मुल्क को हमने बचाना है, इसको आगे तरक्की की तरफ हमने ले जाना है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने कुर्बानियाँ देनी है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हमने इक़्तिदार का भी खात्मा किया, हम इनकी जो छोटी मोटी हलचल है इसका भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा सैलाब लाना है कि तिनके को भी बहा कर ले जाए, निशान नहीं छोड़ना इनका इंशाअल्लाह। और इस मुल्क से वफादारी करनी है, अपने अकीदे और नजरिए से वफादारी करनी है। हम पाकिस्तान में इसराइल के एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान में कादियान के अकीदे और नजरिए को कामयाब नहीं होने देंगे। ये एजेंडा फेल हो चुका है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये एजेंडा जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत और उसके परचम तले कौम की ताईद के साथ और अल्लाह की मदद के साथ नाकाम हुआ है इंशाअल्लाह। तुम चाहते हो कि पाकिस्तान हो और उसमें इसराइल को तस्लीम करके
यहाँ इसराइल का परचम बुलंद किया जाए, तुम्हारी मत मारी हुई है, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई है? तुम्हें यहूदियों का फिक्र है, तुम्हें सहयूनियों का फिक्र है, तुम्हें इसराइल का फिक्र है, तुम्हें फिलिस्तीन का फिक्र क्यों नहीं? तुम्हें फिलिस्तीनी मुसलमानों का फिक्र क्यों नहीं? तुम्हें फिलिस्तीन की आज़ादी का फिक्र क्यों नहीं? मौजू क्यों तब्दील कर दिया? हमारा मौजू एक ही है कि सरजमीन फिलिस्तीन अहले फिलिस्तीन की है, हमारे मुसलमान भाइयों की है। मस्जिद अक्सा, इस पर पहला हक मुसलमानों का है। अगर कोई कहता है कि मस्जिद अक्सा पर हक यहूदियों का है, परले दर्जे का जाहिल है, इससे बड़ा कोई जाहिल और हो नहीं सकता। ये नजरिया बातिल है। इस्लामी तारीख इस पर गवाह है। अगर इस पर यहूदियों का हक है, हजरत उमर को क्या पड़ी थी कि उन्होंने जाकर बैतुल मक़दिस को फतह किया? अगर इस पर यहूदियों का हक है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्या पड़ी थी कि उन्होंने जाकर बैतुल मक़दिस पे कब्जा किया और फतह किया उसको? तो हमारी तारीख, ये हमारे पास हमारा विरसा है। अब हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी तारीख का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आज़ादी मत करो। आज़ादी की बात वो करे, आज़ादी की बात करना उनका हक है जिनका सिलसिले नसब शाह वलीउल्लाह से मिलता हो। आज़ादी की बात करने का हक उन लोगों को हासिल है जिसका शरज नसब शुहदाए बालाकोट से मिलता हो। आज़ादी की बात करने का हक उनको हासिल है जो शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह से अपनी निस्बत रखते हैं। आज़ादी की बात करने वाले की बात करने का हक उसी को हासिल है जिनकी निस्बत कासिमुल उलूम वल खैरात की तरफ है, हज़रत शेखुल हिंद की तरफ है। इस ताइफ है आज़ादी को हम अपनी तारीख समझते हैं, इस तरह की निस्बत पैदा कर लो, फिर आज़ादी की बात करो। गुलाम के बच्चों, गुलाम की औलाद, गुलाम की औलाद, गुलाम की औलाद हमारे सामने आज़ादी की बात करती है। आवारगी की औलाद हो तुम और बात आज़ादी की करते हो। मैं तुम्हारे ख़ानदान की वो बातें नहीं छेड़ना चाहता कि जो दुनिया में आवारगी की बुनियाद और अलामत बन गई है, क्योंकि उन चीज़ों से मुझे भी शर्म आती है कि मैं बात करूं। जो तुमने किए और तुम्हें उस पर शर्म नहीं आ रही, मैं कहता हूं तो मुझे हया आ रही। कहां गई मुआशरे की वो शराफत, कहां गई मुआशरे के वो अक़दार? तुम्हारी मिसाल उस मुर्गी की है जो गंद भी चुगती है और चोंच भी ऊंची रखती है। ये तुम्हारी हैसियत है। गंद भी चुगते हो और चोंच भी ऊंची रखते हो। ये तुम्हारी सियासत है। इंशाअल्लाहुल अजीज हम इस मुल्क में एक बावकार नजरियाती सियासत करना चाहते हैं, कौमी वहदत की बात करते हैं। न हमने आज तक फ़िरक़ावारियत को हौसला दिया और न ही हमने उसमें तशद्दुद पैदा करने की कोशिश की। शिद्दत की सियासत हो, फ़िरक़ावारियत की सियासत हो, इंतहा पसंदी की सियासत हो, जमीयत उलमाए इस्लाम ने एतदाल और मोहब्बत, रवादारी और गरीब इंसान की सियासत की। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं जब सरज़मीन हज़ारा के हवाले से बात करता हूँ तो आज की इस इज्तिमा में अगर मैं उसका तज़किरा ना करूँ और उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ तो शायद कमी रह जाए कि ज़िला मानसेरा और इस खित्ते के बड़े बड़े ख़ानदान, बड़ी बड़ी शख्सियतें जमीयत उलमाए इस्लाम में आई हैं, जिससे जमीयत उलमा की कमर मजबूत हुई है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी ये रफ़ाक़त, ये इस नारे, इस परचम, इस जमात और इस नज़रिए की तक़वियत का बायस बने। और मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, दिली खुशी का इजहार करता हूँ। इंशाअल्लाह पूरी साबित कदमी के साथ हम अगला सफ़र
जारी रखेंगे, अल्लाह की मदद से जारी रखेंगे। मुस्तकबिल की तरफ देखिए, हमने काम करना है और इस परचम को बुलंद रखना है, मंजिल को हासिल करना है। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।